یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ نبی پاک کا جنازہ جو گناہوں سے معصوم ہے اس کی کیفیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ نہیں پڑھایا گیا جو مولوی کہتے ہیں نا وہ بکواس کرتے ہیں. صرف سوال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر چونکہ گناہوں سے معصوم ہے اس لیے ان کے جنازے پڑھنے کا طریقہ کوئی اور ہے یہ نہیں. وہ یہی ہے کہ 10 آدمیوں کی جماعت حجرے میں جا کے درود ابراہیمی پڑھا کرتی تھی، وہ آ گئے پھر دوسرے چلے گئے تیسرے، اس طرح جنازہ پڑھا. ہاں، اور اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ پیغمبر کے لیے تو کرنا جائز ہی نہیں. کیوں؟ طبت حیا و میتا، نبی پاک زندہ ہے تو بھی پاک ہیں اور مر گئے تو بھی پاک ہیں. یہ تو ابو بکر صدیق نے کہہ دیا تھا نا، طبت حیا و میتا. اس لیے آپ کے لیے کوئی امام بن کے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یہ اس قسم کا تو عقیدہ ہی مسلمانوں کا نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اس لیے آپ کے جنازے کی کیفیت کچھ اور ہوگی. وہ یہی ہے کہ 10 آدمیوں کا مجمع جاتا تھا، وہ کچھ دیر کے لیے درود ابراہیمی پڑھتے رہے، پھر وہ آ گئے، پھر دوسرے چلے گئے، اس طرح پڑھا. ہاں، وہ جنازہ جو یہاں پڑھا جاتا ہے وہ اس طرح نہیں ہے. جو یہاں عام طور پہ رواج ہے، رائج ہے، شریعت نے جو حکم دیا ہے، آپ ان کو کہیں کہ آپ یہاں دنیا میں کوئی معصوم دکھائیں، پیغمبر کی طرح کوئی معصوم ہو، وہ مر جائے تو اس کا جنازہ ہم اسی طرح پڑھیں گے جس طرح پیغمبر علیہ السلام کا پڑھا گیا تھا. اور اس پر کوئی حوالہ بھی ہے کہ کسی نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا جنازہ تھا جو صحابہ کرام جا کے تو تمام احادیث کے اندر کتابیں محدثین نے بھی لکھ دیا ہے، وہ کوئی ایک حوالہ تو نہیں، وہ تو تمام نے کہا ہے بے جنازت. اور کتاب ادب مفرد میں امام بخاری نے خود جو کتاب ہے ان کی، اس میں بھی منذری نے، بلکہ مشکات والے نے جو اکمال کے ساتھ اپنا تتمہ لکھا تھا اسی مشکات کے ساتھ، اس میں بھی ہے، کئی کتابوں میں ہے احادیث کی، کوئی ایک کتاب میں نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ یہ کوئی لفظ بعد کا کھڑا ہوا ہو، نہ اس وقت سے رائج ہے.